نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، شفا ہے۔ وہدن زندگی کے معاملات کی رہنمائی ہے، ورحمہ اللہ کی رحمت ہے متقین کے لیے۔ قل بفضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، ورحمتہ، فضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ یہ قرآن پاک کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک اللہ کا کلام ہے، نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، فضل ہے۔ یہ ساری باتیں فرما کے اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ خوشی کے اظہار کا موقع کیا ہے؟ ان نعمتوں کا ملنا۔ اور پھر فرمایا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا میں جو کچھ بھی جمع کر لو، دنیا میں جو کچھ بھی جمع کر لو اس سے یہ بہتر ہے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بس سعادت کی بات ہے کہ بچوں کی خوشی ہے، بچوں کے خاندانوں کی خوشی ہے، ماں باپ کی خوشی ہے، ہم اس خوشی میں شریک ہیں۔ اللہ پاک ان بچوں کو اس نعمت پر استقامت نصیب فرمائے اور ان کے تمام متعلقین کے لیے ان کا قرآن پاک حفظ کرنا دنیا اور آخرت کی برکتوں سعادتوں کا ذریعہ بنا۔ اس موقع پر بچوں کی دستار بندی اور دعا سے پہلے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو بچوں سے، حفاظ کہاں ہیں؟ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بیٹھ مجھے نظر آنی چاہیے۔ پہلی بات تو ان بچوں سے جنہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے۔ دوسری بات خود سے اور آپ سب سے، اور تیسری بات قرآن پاک کا کے تقاضے کیا ہیں، ان پر 2-3 باتیں عرض کر کے پھر ہم بچوں کی دستار بندی کریں گے اور دعا کریں گے۔ بچوں سے میں یہ بات ان کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قرآن پاک حفظ کیا ہے الحمدللہ، لیکن یہ ذہن میں بات تازہ رکھیں، آپ نے حفظ کیا ہے، اور اگر میں کہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں تو پھر حفظ تو آپ نے کیا ہے، لیکن صرف آپ نے کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پیچھے ماں باپ ہے، ماں باپ نے حفظ کروایا ہے تو آپ نے کیا ہے۔ ماں باپ کا موڈ نہ ہوتا تو آپ نے کر لینا تھا۔ اس کے بعد آپ کے استاد محترم یا اساتذہ جنہوں نے پڑھایا ہے اور آپ نے پڑھا ہے۔ اگر پڑھانے کے لیے کوئی استاد نہ ملتا تو کیا کرنا تھا آپ نے؟ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ اساتذہ کا۔ تیسرا نمبر مدرسہ کے منتظمین کا ہے جنہوں نے یہ سارا نیٹ ورک بنایا ہے۔ یہ سسٹم نہ ہو تو کیا کرتے آپ؟ یہ مدرسے کا نظم نہ ہوتا، کلاس وقت پہ ہو رہی ہے، قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں، سبق ہو رہا ہے، درس سب کی ہو رہی ہے، منزل ہو رہی ہے، یہ سارا سسٹم نہ ہوتا تو آپ نے حفظ کر لینا تھا۔ تیسرا نمبر کس کا ہے؟ مدرسے والوں کا۔ چوتھا معاونین کا، جن کے تعاون سے یہ نظم بنا ہے۔ بیٹا جی آپ کا نمبر 5واں ہے، بات سمجھ میں آئی ہے؟ یاد رہے گی۔ آپ کا نمبر کون سا ہے؟ 5واں۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ استاد کا۔ تیسرا نمبر کس کا ہے؟ مدرسے والوں کا۔ چوتھا نمبر کس کا ہے؟ تعاون کرنے والوں کا۔ آپ کا نمبر 5واں ہے۔ یہ میں آپ کے ذہن میں بات ڈالنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کوئی نعمت کسی کی وجہ سے ملتی ہے تو وہ وجہ بننے والا آدمی یاد رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ کسی آدمی کی کوشش سے آپ کو اچھی ملازمت مل جائے تو بندہ یاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کسی آدمی کی وجہ سے 2 پیلیاں مل گئیں آپ کو تو بندہ یاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کسی کی وجہ سے کوٹھی مل گئی ہے، بندہ یاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اور اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، کسی آدمی کی محنت سے آپ کسی وجہ سے پکڑے گئے تھے، وہ چھڑا کے لے آیا ہے،
وہ یاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ جس کی وجہ سے نعمت ملی ہے وہ یاد رہتا ہے، یاد رہنا چاہیے، اور جن کی وجہ سے قرآن پاک ملا ہے یہ بھی یاد رہنے چاہیے یا نہیں رہنے چاہیے؟ ایک بات تمہاری بیٹا، آپ کو زندگی بھر ان کو یاد بھی رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور یہ ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ساتھی، یہ میرے پیچھے 4 لائنیں کھڑی ہیں، ماں باپ کی، اساتذہ کی، مدرسے والوں کی، معاونین کی، ان چاروں کی وجہ سے، محنت سے مجھے یہ نعمت ملی ہے۔ اللہ پاک آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، آپ نے قرآن پاک یاد کیا، اللہ پاک آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کچھ ملے گا قرآن پاک پر۔ قرآن پاک میں، احادیث پہ بڑی نعمتیں، بڑے تمغے، بڑی شیلڈ، بڑے، اللہ پاک یہاں سے بڑے میڈل ملیں گے آپ کو انشاءاللہ العزیز۔ ان میں سے ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو لے جائے، جب لوگ جنت میں جائیں گے نا، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اور جنت والے جنت میں داخل ہوں گے۔ جو جنت میں داخل ہوں گے نا، باقی سارے لوگوں کی تو جگہ ریزرو ہوگی، الاٹ ہوگی، پتہ ہوگا فلاں کوٹھی ہے، فلاں محلہ ہے، فلاں کالونی ہے، سب پتہ ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے کسی بھی آدمی کو اپنا مکان تلاش نہیں کرنا پڑے گا، سیدھا جنت اپنے گھر جائے گا، اپنی کالونی جائے گا، اپنے شہر جائے گا، اپنے ٹھکانے پر۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس کو اپنا ٹھکانہ، اپنی جائیداد، اپنی جو کچھ بھی ہے وہ تلاش کرنے میں پوچھنا نہیں پڑے گا۔ اس کی آج کی تعبیر میں کیا کرتا ہوں، جنت میں داخل ہوگا، لوکیشن ہاتھ میں ہوگی، سیدھا گھر پہنچے گا۔ باقی سارے لوگ جائیں گے، الاٹمنٹ ہوگی، ریزرویشن ہوگی، حافظ صاحب چانس پہ جائیں گے، وہاں بھی حافظ صاحبان آپ کس پر جائیں گے؟ چانس پر۔ باقی ریزرویشن پہ جائیں گے، کنفرمیشن پر جائیں گے، اور آپ کس پر جائیں گے؟ چانس پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حافظ وہ بھی حافظ ہے جو جنت میں چلا گیا، ان حافظوں کی بات ہے جو انٹر ہو جائیں گے، بار باروں کی نہیں، جو جنت میں انٹر ہو جائیں گے نا، اللہ پاک فرمائیں گے حافظ جی قرآن پاک پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کی منزلیں طے کرتے چلے جاؤ، جہاں من الجنت والناس کہو گے وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ ریزرویشن ہے یا چانس ہے؟ چانس ہے۔ جہاں من الجنت والناس کہو گے وہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اب تمہاری مرضی پر ہے کہ کہاں جانا چاہتے ہو۔ اس حوالے سے 2 باتیں، ایک یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے گا، کہنے والے کون ہوں گے؟ اللہ پاک ہوں گے۔ اب جی قرآن پاک پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کی منزلیں طے کرتے چلے جاؤ، تو اس وقت تک یاد ہوگا تو پڑھیں گے نا، یہی دنیا میں بھول گیا تو کیا کریں گے؟ کیا بھائی؟ دنیا سے یاد لے کر گئے تو پڑھیں گے نا، یہی بھول بھال گیا، راستے میں جیب کٹ گئی تو کیا ہوگا؟ اس سے پہلی بات اس حوالے سے میں نے یہ کی ہے کہ یاد کر لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا بھی، یاد رہے گا۔ قرآن پاک سینے میں محفوظ حالت میں لے کر بارڈر کراس کریں گے تو پڑھ سکیں گے، ورنہ کیا پڑھیں گے؟ ادھر ادھر دیکھیں گے، مغرب جانیں گے یار وہ کبھی یاد تھا۔ دوسری بات، اپنی رفتار بھی چیک کریں، صحیح کریں، کیونکہ کہا یہ جائے گا، حدیث کے الفاظ ہے کما کنتا ترتل فی الدنیا۔ اب جی جیسے دنیا میں موڈ میں آ کر اپنی جگہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے نا، مزے میں آ کر، ویسے پڑھنا ہے۔ کما کنتا ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں تم قرآن پاک اپنے مزے میں موج میں، ہر حافظ کی اپنی رفتار ہوتی ہے۔ کوئی حافظ 10 منٹ میں پارہ نمٹا دیتا ہے، کوئی 15 منٹ میں پڑھتا ہے، کوئی 20 منٹ میں پڑھتا ہے، کوئی 25 منٹ میں پڑھتا ہے، کسی کے بارے میں آدھا گھنٹہ پڑھتا ہی رہتا ہے۔
اپنی اپنی رفتار ہوتی ہے۔ دنیا میں تو رفتار کون سی اچھی لگتی ہے؟ ابھی رمضان آ رہا ہے، ہم دو چار دن چیک کریں گے حافظوں کو، کون 1.5 گھنٹہ لگاتا ہے، کون 1.25 گھنٹہ لگاتا ہے، کون گھنٹے میں تراویح نمٹاتا ہے، کون 50، ایک صاحب نے مجھے پچھلے سال کا وہ 50 منٹ میں نمٹا دیتا ہے، میرے کو نمٹا ہی دیتا ہے، وہ جی خراب بہت سب پڑتا ہے جی، 50 منٹ میں سب کچھ نمٹا دیتا ہے، میں نے کہا نمٹا ہی دیتا ہے۔ دنیا میں رفتار کیا ہے؟ جتنا تیز پڑے گا اتنا اچھا حافظ ہے، وہاں پتہ چلے گا۔ جب یہ کہا جائے گا کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں تمہاری رفتار تھی نا ویسے پڑھو، پڑھتے چلے جاؤ، 10 منٹ والا پہلے بس ہوگا، 15 منٹ والا اور اوپر جائے گا، 20 والا، 25 والا، اور جو آدھا گھنٹہ پڑھتا ہی رہتا ہے وہ سب سے اوپر جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک یہ بات ذہن میں نوٹ کر لیں کہ اس وقت تک یاد ہوگا تو پڑھ سکیں گے، اور جیسی رفتار آپ کی سیٹ ہو جائے گی اس کے مطابق پڑھیں گے۔ یاد رکھنے کی کوشش کریں اور رفتار سیٹ کریں تاکہ وہاں 4-6 منزلیں طے بھی کریں نا۔ یہ میں نے بچوں سے بات کی ہے۔ ایک بات بلکہ 2 باتیں اپنے آپ سے اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کا ہم سے تقاضا کیا، ویسے مسلمان ہم سے کیا تقاضا ہے؟ ایک تقاضا وہ ہے جو میں قرآن پاک پڑھ کر بیان کرتا، قرآن پاک کا یہ تقاضا، قرآن پاک خود کیا کہتا ہے اپنے بارے میں، مجھ سے اور آپ سے قرآن پاک خود کیا کہتا ہے؟ 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ قرآن پاک کہتا ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پاک پڑھا کرو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، پڑھو ضرور۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو اتنا جتنا آسانی سے پڑھ لو، 10 سورتیں پڑھ لو، 20 پڑھ لو، پارہ پڑھ لو، تمہاری جتنی ایسی ہمت ہے پڑھو ضرور۔ یہ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پاک پڑھنا جتنا آسانی سے پڑھ سکو، اس کی حد کیا ہے؟ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا جس مسلمان کا قرآن پاک کی تلاوت کا معمول نہیں ہے، معمول کسے کہتے ہیں؟ روٹین کو، 24 گھنٹے میں 5, 7, 10 کام کرنے ہی ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 7, 8 کام ایسے ہوتے ہیں اپنے کرنے ہی ہوتے ہیں، اس کو روٹین کہتے ہیں۔ جو کام کرنے ہی ہیں ان میں ایک تلاوت بھی ہونی چاہیے، تھوڑی کر لو زیادہ کر لو لیکن ہو۔ انسان کے معمولات میں، اس کی روٹین میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، زیادہ نہیں تھوڑی سی لیکن ہونی چاہیے۔ اور ارشاد یہ ہے جس مسلمان کی قرآن پاک کی تلاوت کا معمول نہیں ہے اس کا سینہ اجڑا ہوا گھر ہے کالبیت الخرب۔ اسی طرح گھر کے بارے میں فرمایا جس گھر کے ماحول میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول نہیں ہے، روٹین نہیں ہے، یعنی کبھی پڑھ لیا تو نا، روٹین کے مطابق جس گھر میں قرآن پاک کچھ نہ کچھ نہیں پڑھا جاتا وہ گھر اجڑا ہوا گھر ہے کالبیت الخرب۔ یہ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کی حد کیا ہے کہ آدمی کی اپنی روٹین میں بھی قرآن پاک کی تلاوت تھوڑی بہت ہو اور گھر میں بھی کوئی نہ کوئی تلاوت کا ماحول ہونا چاہیے۔ ایک تقاضا تو یہ کیا، پڑھو یار، تھوڑا پڑھو۔ دوسرا تقاضا جتنا پڑھو صحیح پڑھو، رتل القرآن ترتیلا، جتنا بھی پڑھو صحیح پڑھو۔ صحیح پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تلفظ صحیح ہو، لہجہ صحیح ہو۔ لفظ کوئی کسی بھی زبان کا صحیح نہ بولا جائے تو معنی بدلتا ہے نہیں بدلتا ہے؟ انگریزی کا لفظ غلط بولا جائے تو معنی بدلتا ہے نہیں بدلتا؟ اردو کا، پنجابی کا، پشتو کا تو بہت ہی بدلتا ہے، جو کہتا ہوں انگریزی کا لفظ غلط بولا جائے تب معنی بدلتا ہے، فارسی کا غلط بولا جائے تب معنی بدلتا ہے۔ میں 2 مثالیں دوں گا۔ غالباً اسلام آباد کی بات ہے، میں ایک دن بیان کرنے لگا تو ایک بچہ سامنے بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا، میں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ آپ کی تقریر کا نوٹس لینے لگا ہوں۔
میں نے کہا بیٹا نوٹس لینا تمہارا کام نہیں، تھانے والوں کا کام ہے، نوٹس لینے ہیں تو لے لو۔ نوٹس اور نوٹس کو فرق ہے؟ لکھنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ نوٹس لکھو تب بھی وہی الف 4 حرف ہے، اور نوٹس لکھو تب بھی وہی 4 حرف، لکھنے میں کوئی فرق ہے؟ اور پڑھنے میں اگر نوٹس کو نوٹس پڑھ لیں گے، نوٹس کو نوٹس پڑھ لیں گے تو فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ایک شکایت تو قرآن پاک نے کی ہے، یحییک بما لم یحییک بہ اللہ۔ فرماتا ہے منافقین جو ہے نا، یہودی وغیرہ منافقین آتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، سلام کہتے ہیں لیکن وہ سلام نہیں جو اللہ نے بتایا ہے، لفظ غلط بولتے ہیں۔ یحییک بما لم یحییک بہ اللہ، اللہ پاک نے قرآن میں شکایت کی ہے مکہ مدینہ منورہ کے یہودیوں کی، منافقوں کی، کہ آپ کو سلام کہتے ہیں، لفظ غلط بولتے ہیں۔ کیا بولتے تھے؟ السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ تم پہ سلامتی ہو، اور تیزی سے بولے السلام علیکم تو معنی کیا ہے؟ تجھے موت پڑے۔ لام دل میں تیزی سے بولیں گے تو لام کھایا جائے گا نا، السلام علیکم۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم جی، ہمارے یہاں کیا چلتا ہے؟ السلام علیکم، وہ کہہ رہے السلام علیکم، کہ تینوں موت پہ، کہ تینوں موت پہ۔ بچے ٹھیک تھا؟ ہمارا سلام یہی ہے، کبھی غور کریں۔ دور سے السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، اگر تجھے موت پڑے، اگر تجھے موت پڑے۔ بچے ٹھیک تھے؟ سام کا معنی موت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے گھر میں، یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، آتے جاتے تھے لوگ۔ ایک یہودی آیا، آ کے جلدی سے السلام علیکم یا ابو القاسم۔ حضرت عائشہ بیٹھی، سن لیا کیا کہا اس نے، سلام نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ سلام۔ اس سے علیک السلام واللعنت، تجھے موت پڑے، تجھ پر لعنت ہو۔ آخر عائشہ تھی، لفظ سنے غصہ ہے، علیک السلام واللعنت، تجھ پہ موت پڑے، تجھ پہ لعنت ہو۔ وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا عائشہ اتنے غصے میں کیوں آ گئی تھی؟ یا رسول اللہ سنا نہیں کیا کہا اس نے؟ سلام نہیں کہا، سلام کہا ہے۔ میں نے سن لیا تھا، جواب میں نے دے دیا تھا۔ اس نے کہا السلام علیکم علیکم، ان کا تم پہ بہت پڑے، میں تم پہ پڑے، جواب تو میں نے دے دیا تھا، غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لفظ غلط بولا جائے گا تو معنی بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ انگریزی کا تو بدلتا ہے، اردو کا بھی بدلتا ہے، قرآن کا بھی بدلتا ہے، اور قرآن پاک کا لفظ صحیح نہ پڑھا جائے تو صرف معنی بدلے گا، خدا جانے کیا کیا بدل جائے۔ اس لیے قرآن کا دوسرا تقاضا کیا کرتا ہے؟ صحیح پڑھو یار، تھوڑا پڑھو تو صحیح نا، صحیح طریقے سے۔ اور ایک بات شامل کروں گا، صحیح تلفظ سیکھے بغیر آ جاتا ہے؟ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، انگریزی کا تلفظ سیکھے بغیر صحیح آ جائے گا؟ اردو کا تلفظ سیکھے بغیر صحیح آ جائے گا؟ فارسی کا لفظ سیکھے بغیر صحیح آ جائے گا؟ قرآن سیکھے بغیر ہی آ جائے گا؟ جیسا سن لیا ویسے پڑھ لیا؟ باقاعدہ صحیح طریقے سے پڑھو، سیکھ کر پڑھو۔ دو عرض کے 2 بس ان کو یہی چھوڑتا ہوں۔ ایک اور بات، گھڑی دیکھ رہا ہوں میں، آپ کی بھی دیکھ رہا ہوں گھڑی، آپ کی بھی دیکھ رہا ہوں، اس کو درمیان میں چھوڑ کے 2 تقاضے ذہن میں آئے ہیں نا، کہ پڑھا کرو اور صحیح پڑھا کرو، اور صحیح وہ ہوگا جو سیکھ کے پڑھا جائے گا۔ میں پھر حافظ صاحبان کی طرف جا رہا ہوں۔ حافظ صاحبان کو ملنے والے انعامات میں جو حشر کو ملیں گے، میڈل، تمغے، شیلڈ، وہ ملے گا، ان میں ایک اور ذکر کر دیتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں حافظ صاحب کو قیامت کے دن ایک بات یہ بھی کہی جائے گی، حافظ صاحب
اپنی برادری کے 10 بندے چنو اور اپنے ساتھ جنت پہ لے جاؤ۔ برادری کے، اپنی برادری کے 10 بندے چنو، ان کو اپنے ساتھ کیا کرو؟ جنت پہ لے جاؤ۔ یہ حافظ صاحب کا کوٹا ہے۔ کوٹا ہوتا ہے نا ایم این اے کا، ایم پی اے کا، ناظم صاحب کا، منسٹر صاحب کا کوٹا ہوتا ہے۔ یہ حافظ صاحب کا کوٹا ہے۔ 10 بندے بھی کون سے؟ یہ بھی حدیث پہ ہے، کلہم قد وجبت لہم النار، جن کے لیے دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، ایسے 10 بندے چنو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ لیکن حافظ کی بھی کیٹیگری بیان کی ہے، 3 شرطیں لگائی ہیں، من تعلم القرآن وحفظہ وعمل بہ، جس نے قرآن پاک یاد کیا، یاد کرنے کے بعد یاد رکھا اور عمل بھی کیا۔ 3 شرط۔ من تعلم القرآن، جس نے قرآن پاک یاد کیا، وحفظہ، اس کو یاد رکھا اور عمل بھی کیا، اس حافظ صاحب سے کہا جائے گا۔ اب یہاں ایک بات، میں اور آپ سب جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ کوئی پلیکھا، کوئی اولا ہے، قیامت تو آنی ہے، حشر بھی بپا ہونا ہے، آواز بھی پڑے گی، سرکار بلام فلان پڑے گی، اور فرشتے پیش کریں گے۔ قرآن پاک میں ہے 2 فرشتے ہوں گے، معہا سائق و شہید، ایک سائق ہوگا، ایک شہید ہوگا۔ آج بھی دنیا میں ملزم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، ایک سپاہی کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہوتی ہے، دوسرے کے ہاتھ میں فائل ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مجرم کو عدالت میں پیش کیا ہے، معہا سائق و شہید، تجھے بھی ایسا ہوتا ہے، ایک نے ہتھکڑی پکڑی ہوئی ہے اور دوسرے نے فائل ایس ڈی کارڈ پکڑا ہوا ہے۔ قیامت کو بھی ایسا ہی ہوگا، معہا سائق و شہید، ایک چلانے والا ہوگا ہتھکڑی والا، دوسرا گواہی دستاویزات والا ہوگا، شہید ہوگا۔ خیر، آواز پڑے گی۔ مولا کریم صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ پاک فرما دے ٹھیک آ گئے، تمہارا فیصلہ میرٹ پہ کروں گا، حوصلہ ہے؟ مجھ میں تو نہیں۔ یہ جملہ سننے کا خدا کی قسم حوصلہ نہیں۔ اللہ پاک کہے تیرا فیصلہ میرٹ پہ کروں گا، سن لیں گے؟ میرٹ پہ گزارا ہو جائے گا؟ میں اپنا میرٹ جانتا ہوں، آپ اپنا میرٹ جانتے ہیں، ہر ایک کو پتہ اپنا میرٹ کون نہیں جانتا۔ اللہ پاک خدا نہ کرے میں پھر اللہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ پاک ہو ٹھیک ہے یار، تیری فائل پڑھی ہے، فائل پہ فیصلہ ہوگا۔ ہے حوصلہ سننے کا؟ دنیا میں انصاف مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جناب میرٹ پہ فیصلہ کر دیں، فائل پہ فیصلہ کر دیں جناب۔ یہی ہوتا ہے نا، انصاف یہی مانگتے ہیں نا ہم۔ یہ بات اللہ سے سن لیں گے؟ اپنا میرٹ سب کو پتہ ہے۔ اچھا، جہاں میرٹ فیل ہو جاتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے بھائی؟ جہاں میرٹ کام نہیں کرتا تو وہاں کیا تلاش کرتے ہیں؟ کوٹا۔ کیوں جی تلاش کرتے رہے؟ داخلہ میرٹ پورا نہیں ہے جی، آپ اپنے کوٹے میں کروا دیں، یہ آپ کا میڈیکل کالج ہے یا کہیں بھی داخلہ لینا ہے تو جی میرٹ نہیں پورا ہو رہا تو کیا کریں گے؟ کوٹا تلاش کریں گے، یار اپنے کوٹے میں کروا دیں، بچہ ہے، وقت اس کا بچ جائے گا۔ میں یہ اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہاں جانا تو ہے، پیشی بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، یا میرٹ سیٹ کر لیں یا کوٹے کا بندوبست کر لیں۔ کر لیں، میرٹ سیٹ کر لیں، دو ہی کہا، تیسرا تو آپشن کوئی نہیں ہے۔ کوئی تیسرا آپشن ہے؟
یا میرٹ سیٹ کر لیں کہ وہاں کہ ٹھیک ہے جی میں تسلی ہو، طالب علم کو تسلی ہوتی ہے کہ محنت کی تو یار میں انشاءاللہ میرٹ پہ آؤں گا، یا میرٹ سیٹ کر لیں یا کوٹے کا بندوبست کر لیں. ایک خاندان میں 2 حافظ ہوں گے تو کتنوں کا کام ہو جائے گا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں، مجھے کوئی اصرار نہیں ہے کہ آپ ضرور حافظ بنوائیں، میرٹ سیٹ کر لیں. اور اگر میرٹ پہ تسلی نہیں ہو رہی تو کوٹے کا بندوبست ضرور کر لیں یار، 1-2 حافظ ہر برادری میں ہونے چاہیے تاکہ کل کسی نہ کسی کھاتے میں نکل جائیں، بس بہشتی دروازے سے نکل جائیں. بہشتی اصل بہشتی دروازہ وہاں ہوگا نا. کسی نہ کسی کی اوٹ میں آڑ میں کسی نہ کسی کوٹے میں وہاں انٹر ہو جائیں. یہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہمیں تلاش کر لینا چاہیے. اور اس کے بعد ایک بات اور کہہ کے، حفاظ کرام، قرآن پاک کے ایک تقاضا اور عرض کر دوں گا، حافظوں سے بھی، اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی. ایسے تو 4-5 مقامات ہیں جہاں اللہ پاک نے، قرآن پاک نے اپنے بارے میں خود کہا ہے. ایک بات اور بس وہ کہہ کے ختم کرتا ہوں. قرآن پاک کہتا ہے حتی تعلموا ما تقولون. قرآن پاک کہہ رہا ہے، قرآن پاک کے حوالے سے کہہ رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے. حتی تعلموا ما تقولون پڑھتے ہو نا، تمہیں مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے قرآن پاک کہتا کیا ہے. یہ سمجھ کے پڑھو. اس کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ پڑھو، صحیح طریقے سے پڑھو، سمجھ کے پڑھو یار. حتیٰ سادہ 2 لفظ ہے، حتیٰ تعلموا ما تقولون. زبان سے جو کہہ رہا ہے تمہارے علم میں بھی ہو کہ قرآن پاک مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. بالکل سادہ سی کامن سینس کی بات ہے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، کسی سے مکالمہ کر رہا ہوں، جو بات اس سے کہہ رہا ہوں مجھے خود پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں. یہ گفتگو ہے. میں کسی باس کے سامنے کھڑا ہوں، وہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور میں سمجھ تو نہیں رہا، ساری رہا ہوں. میرا کوئی باس کسی بھی مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میں سمجھ تو نہیں رہا، سارے ہلا رہا ہوں. اس کو اندازہ ہو گیا کہ یار یہ ویسے ہی سارے ہلا رہا ہے، کیا حشر ہوگا. اللہ پاک مجھ سے باتیں کر رہے ہیں. عقیدہ میرا یہ ہے کہ کلام اللہ کا ہے، اللہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں اور میں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا. یار کیا قیامت کی بات ہے. یہ سمجھ کر پڑھتا ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں. کیا اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمایا. کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ اچھا چلے، قرآن پاک میں اللہ پاک کلام کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟ ہم سے. کبھی سمجھنے کی ضرورت محسوس کیا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. کوئی مانگ رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، کوئی پچھلی بات کر رہا ہے، کوئی آگے کی بات کر رہا ہے، کوئی ڈانٹ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ نماز میں کون باتیں کرتا ہے؟ نماز میں کون باتیں کرتا ہے بھائی؟ میں کرتا ہوں. ہاتھ باندھ کے بھی کرتا ہوں، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے بھی کرتا ہوں، سجدے میں سر رکھ کے بھی کرتا ہوں، ہاتھ کھلے چھوڑ کر بھی کرتا ہوں. 5-6 منٹ باتیں کرتا رہتا ہوں نا. کس سے کرتا ہوں؟ نہ اس کی سمجھتا ہوں نہ اپنی سمجھتا ہوں. بات میں نے تلخ کی ہے لیکن حقیقت ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں. اور پھر یہ عمل کرتا بھی وضو کر کے ہوں، قبلہ رخ ہو کے ہوں، ہاتھ باندھ کے کرتا ہوں. کسی بات کو نہیں سمجھتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور یہ پھر باتیں، یہ ڈائلاگ میں عرض کیا کرتا ہوں، دنیا میں کہیں ایسا ڈائلاگ آپ نے سنا ہوگا کہ گفتگو ہو رہی ہے المصلی یناجی ربہ. حضور کا ارشاد ہے مصلی نماز پڑھنے والا اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے. المصلی یناجی ربہ، نمازی کیا کرتا ہے؟ رب سے راز و نیاز کرتا ہے. کبھی راز و نیاز سمجھے بغیر بھی ہوئے ہیں؟ ہم کرتے ہیں، وضو کر کے کرتے، جن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں. اور پھر اس گفتگو کے بعد کہ اللہ میں مہربانی فرمانا
ہماری جو درخواستوں کی، میں مطالبے نہیں کر رہا، درخواستوں کی فہرست کتنی لمبی ہوتی ہے. 2 رکعت پڑھتے ہیں، 4 رکعت پڑھتے ہیں، پھر جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہماری درخواستوں کی فہرست کتنی لمبی ہوتی ہے، اور خود اس کی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہو. بہرحال میں نے گزارش کی ہے، یہ قرآن پاک کے مجھ سے اور آپ سب سے تقاضے ہیں، اور یہ ہمیں سمجھنے چاہیے اور ان میں سے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان گزارشات کے ساتھ ان بچوں کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں، بچوں کو بھی، بچوں کے والدین کو، اہل خاندان کو، اساتذہ کو، منتظمین کو. اللہ پاک ان بچوں کا پڑھنا سب متعلقین کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا، برکات کا، سعادتوں کا، خوشیوں کا، راحتوں کا ذریعہ بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.